معلوم ہے کہ موضوع گفتگو معرفت امام زمان علیہ السلام ہے اور اسی سلسلے کی آج 8ویں مجلس ہے، اور کیونکہ بس جلدی سے ہی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، اور کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج میں آپ کو اس جگہ کی سیر کرانا چاہتی ہوں کہ جس کا نام ہے برمودا ٹرائنگل، اور یہ ایسی جگہ ہے، دیکھیے اگر وقت کا امام اور لوگوں کی نگاہیں وقت کے امام سے ہٹ جائے تو پھر وہ امام ہی کیسا، اپنا ہو یا قرار، مرکز گفتگو کا امام ہی ہونا چاہیے، ہر سوچ کا مرکز امام کو ہونا چاہیے، اور ہر دور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر دور کا امام ہی مرکز گفتگو رہا ہے، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، اس لیے کہ جتنی محبت محبان اہل بیت کرتے ہیں اس سے کئی گنا دشمنی کے لیے جو سوچ، جو فکر، جو گفتگو کا مرکز اور بحث کا مرکز ہے وہ دشمنوں کے لیے ہے۔ اس لیے یہ جو جس جگہ کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں، ظاہر ہے اگر ختم امام کی مومنات مل کر صلوات ہے، اگر امام کے قدم زمین پر نہیں ہے تو پھر زمین پر حجت خدا کے قدم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو اس دن فرمان سنایا تھا کہ رسول نے کہا تھا کہ جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان کا ذریعہ ہے، اسی طرح میرے اہل بیت جو ہیں وہ زمین والوں کے لیے امان کا ذریعہ ہے۔ جب تک ستارے ہیں آسمان والے امن میں ہیں، اور جب تک میرے اہل بیت ہیں یہ زمین والے امن میں ہیں، اور جس دن روئے زمین سے میرے اہل بیت کا کوئی ایک فرد بھی، آخری فرد ختم ہو جائے گا تو یہ زمین امان کے لائق نہیں رہے گی، اور اہل زمین زمین میں ہی دھس رہے ہیں۔ تو جب یہ کہتے دیکھیے، جب آپ یہ سوچ اور یہ فکر آپ میں پنپ چکی ہو، یہ قدم امام ہے تو زمین ہے، تو پھر کوئی مقام بھی تو ہو کہ جہاں پر امام کا تخت لگا ہو، امام کی بادشاہی ہو، امام جلوہ فروز ہو۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ظہور کریں گے، کل میں نے آپ سے کہا تھا جب ظہور کریں گے تب دار الخلافہ کوفہ ہوگا، اور مسجد کوفہ کا وہی ممبر جسے کبھی علی نے بنایا تھا اپنا دار الخلیفہ، آنے والا وارث علی اسی ممبر کو دوبارہ سے سجائے گا، اور وہ فیصلے جو رہ گئے ہیں ادھورے وہ میرا مولا ممبر پر بیٹھ کے کرے گا، اور مسجد سہلا کو وہ مقام بنایا جائے گا کہ جہاں مال خمس تقسیم ہوگا، حقداروں کو حق ملے گا، سزاوار جو ہے انہیں سزا ملے گی، جو معصوم قتل ہو گئے ان کے قتل کو، جو قاتلین ہیں ان سے انتقام لیا جائے گا مسجد سہلا میں۔ تو لیکن یہ بات ہو رہی ہے ظہور کی، اور میں نے آپ سے کہا کہ جب قدم ہے تو کہاں ہے؟ کوئی تو ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر آج بھی امام کا راج چل رہا ہے، راج تو کائنات پر ہے، لیکن کوئی تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر وہ لامکان مکین ہے۔ بھئی اگر یہ امام بھی لامکان ہو جائے تو پھر اس لامکان میں اور اس لامکان میں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں پر قدم ہے اس کے لیے آج نہیں، 7 ہجری میں، 7ویں صدی میں ایک عالم ہے کہ جس نے اپنا ایک سفر نامہ، اور یہ سفر نامہ شہید اول نے اپنے ہاتھ سے قلمی نسخے میں لکھا، وہ کہتے گئے یہ لکھتے گئے، یہاں تک کہ ہوتا یہ نسخہ علامہ مجلسی کے پاس پہنچا، اور علامہ مجلسی وہ معتبر ترین کتاب لکھتے ہیں کہ جن کی کتاب پر مہر امام زمان۔ اب کتنے بڑے معتبر ہیں، دیکھیے کچھ ہی علماء ہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، فقط 5 علماء جو مستند ہیں، جن کے لکھے ہوئے کلمات اور جن کی زبان سے آئے ہوئے کلمات مستند ہیں، ان میں سے ایک ہے علامہ مجلسی، ان تک یہ سفر نامہ پہنچا۔ اب ظاہر ہے کہیں مستند ہے تبھی تو اپنی کتاب میں 92 جلد میں بہار الانوار کی انہوں نے لکھا، اور انہوں نے جو واقعہ لکھا ہے وہ اس عظیم خوش قسمت انسان کا ہے کہ جس نے وہ مقام دیکھا کہ جہاں میرا مولا تشریف رکھتا۔ اب کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو تمہید باندھے بغیر انہی کے نام سے یہ آپ کو سفر نامہ سناتا۔ نام ہے شیخ زین الدین، اور شیخ زین الدین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں علی کے چاہنے والے رہتے ہیں، اس جزیرے پر جانے کے اشتیاق میں عراق سے دمشق پہنچا۔
دمشق سے میں بربر، یعنی اس وقت میں بربر 7ویں صدی میں، یعنی مغرب یا یورپ کو کہتے تھے بربر پہنچا. بربر سے میں اندلس یعنی آج کا جو اسپین ہے وہاں پہنچا. وہاں مجھے یعنی تلاش حق ان کی کتنی لمبی تھی، مہینوں کی تلاش کے بعد میں اسپین پہنچا. اسپین پہنچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں سے کچھ جہاز آتے ہیں، وہ اس جزیرے پر لے کر جاتے ہیں کہ جہاں پر علی کے چہنے والے رہتے. وہ کہتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ وہاں صرف سال میں 2 مرتبہ جہاز یہاں آتے ہیں. اب وہ انتظار کرنے لگے. وہ کہتے ہیں میں نے کئی مہینے انتظار کرنے کے بعد انہوں نے کہا وہاں پر اس جہاز کے ذریعے دوسری جگہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا پیغام لکھ کر بھیجنا ہے، یا اگر میں سادی زبان میں کہوں ایک عریضہ لکھ کر بھیجنا ہے. وہاں سے اذن آئے گا تب آپ پہنچیں. اب وہ کہتے ہیں میں نے لکھ دیا عریضہ اور میں وہاں پہ انتظار کرتا رہا. مہینوں گزرے اور جب پتا چلا کہ وہ جہاز آنے والا ہے تو میں انتظار کرنے لگا کہ کب میرا نمبر لگے اور کب میری باری آئے. تو اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 7 سفید بحری جہاز ساحل اسپین پر اترنا شروع، اور وہ سب کے سب ایک ساتھ لنگر انداز ہوئے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس جزیرے پر زراعت، لیکن یہ جو 7 جہاز اترے یہ سب غلے اور اجناس اور پھلوں سے لدے ہوئے جو یہاں پر آتے تھے. صرف ایک جہاز تھا جو مسافروں کو لے کر جاتا تھا، باقی تمام پر زراعت اور غلے اور پھلوں سبزی کا اس میں سامان تھا. وہ کہتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا کہ شاید میرا نام آ جائے. اتنے میں ایک حسین شخص میرے قریب آیا. اس وجہ انسان نے کہا کہ یہاں پر کوئی ہے کہ جس کا نام زین الدین. وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں ہی جس کا نام زین الدین ہے، کچھ میرے لیے پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا آپ کے لیے اذن نامہ آیا ہے. آپ کے لیے اذن نامہ آیا ہے تو اس لیے اب آپ اس جہاز پر سوار ہو. وہ کہتے ہیں اب یہ دیکھیے جو آج کی ریسرچ ہے نا، یہ جو برمودا یہ اتنی پراسرار ہے کہ اس پہ کتابیں کی کتاب. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک کنارہ میامی میں ہے، ایک کنارہ نیو یارک میں ہے، اور یہ اٹلانٹک اوشن یعنی جسے آپ بحر اوقیانوس اردو میں کہتے ہیں اس کے مرکز میں. اور کمال کی بات یہ کہ 365 جزائر جن میں سے ابھی صرف 20 جزیرے دریافت، باقی دریافت ہی نہیں ہو پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تک کوئی پہنچ پائے گا تو دریافت کرے، اور کیونکہ اس کا ایک جو کونا ہے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں جسے آپ کہتے ہیں نارتھ پول. تو اب کیونکہ تکون بنی ہے اس لیے اسے برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں. اور کیونکہ فقط 20 جزیرے دریافت ہوئے ہیں، ان میں سے جو کچھ قریب گئے ہیں. تو اب دیکھیے میں بس مختصر آپ کو بتا رہی ہوں، ریسرچ ہے، لوگوں نے بڑی کی، کروڑوں ڈالرز کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہو گیا. ملکوں نے مل کر ٹیمیں بنائی کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ آخر وہاں پر جہاز جاتے اور غائب کیسے ہوتے. یہاں تک کہ میں آپ کو سفر نامے سے پہلے بتاؤں کہ 1500 صدی میں پرتگال سے ایک جہاز چلا، بحری جہاز، اور جا کر وہ غائب ہوا. کچھ بھی کیا اس کا ایک بھی کوئی نشان نہیں ہے. پورا 1 سال گزرنے کے بعد وہ جہاز دوبارہ سے ساحل سمندر پر جب وہ دریا واپس آیا 1 سال کے بعد، اس کی حجم میں، اس کی حیت میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. بس فرق یہ تھا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جو میزوں پر کھانا لکھا تھا وہ ایسے ہی تازہ، ایسے ہی گرم، بس مسافر نہیں تھے. ہاں البتہ ایک جاندار تھا جو پورے کے پورے بحری جہاز میں موجود تھا، اور وہ تھا ایک کتا جو عرشے پہ یعنی بحری جہاز کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے وہاں پر تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ 1 سال تک ریسرچ کر کے تھک گئے کہ وہ گیا کہاں تھا، اور جب واپس ایسے ہی آیا ہے تو مسافر کہاں غائب ہو گئے، اور اگر مسافر غائب ہو گئے تو پھر یہ کتا کیوں رہ گیا. اس لیے کہ میں آپ کو نادر شاہ درانی کا واقعہ یہاں پر صرف ایک لقمہ دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ جس کے دادا کی دہلیز پر کتے نہیں آ سکتے، اس کی سلطنت میں آج بھی کوئی کتا نہیں جا سکتا. اس لیے انسان وہاں جا کر غائب ہو گئے، مگر اس کو نشانی کے لیے واپس بھیج دیا کہ آج بھی کتوں کی اس
आपको पता चले कितनी पुरस्कार। एक जहाज चला न्यूयॉर्क और उस पायलट ने कहा कि हम 3 मिनट में मियामी के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और वो पहुंचा 20 मिनट के बाद। 20 मिनट जहाज कहाँ गायब हो गया, ना पायलट को मालूम ना मुसाफिर को। और जब वो उतरे एयरपोर्ट पे तो उन्होंने अपना वक्त घड़ी से मिलाया तो देखा कि घड़ियां 20 मिनट तक रुकी हुई हैं, यानी घड़ियां एयरपोर्ट की घड़ी से 20 मिनट पीछे है। अब वो हैरान है कि हम कहाँ गए थे, कहाँ से आ गए, किस जगह गए थे। जब पायलट से पूछा भाई तुम कहाँ गायब थे, तुम्हारा कोई नामो निशा फिजा में नजर नहीं आ रहा था, उसने कहा हमें नहीं पता कि हम कहाँ गए थे, मगर इतना जरूर मालूम है कि जैसे ही हम उस फिजा में दाखिल हुए एक सब्ज रोशनी थी कि जो हमारे जहाज के अंदर दाखिल हो गई और हमने देखा कि वो जो कंपस होता है उसने अपने ही गिर्द घूमना शुरू कर दिया। ना दाएं बता रहा है, ना बाएं बता रहा है, ना शुमाल बता रहा है, ना जनूब बता रहा है। और उसके साथ ही जो वक्त की सुइयां थी वो वहीं पर मुंजमद हो गई। हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ गए, कितने वक्त के लिए गए, बस ये मालूम है कि एक रोशनी नमूदार हुई और उसके बाद हमें होश नहीं, यहाँ तक कि हम लैंड कर गए। इस हुदूद में दाखिल हुए वो ना वक्त रखती है ना जमाना रखती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सफरनामा तो शायद मैं सुना पाऊँ या ना सुना पाऊँ, लेकिन ये जरूर बताकर आपको जाऊंगी आगे कि देखिए अब जो रिसर्च हो रही है उन्होंने क्या कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को बुलाया क्योंकि उन्होंने रिसर्च जो थी वो स्पेस पर की। स्पेस क्या है? स्पेस वो चीज है कि जो निज़ाम शमसी से निकल जाए। देखिए ना, आपको नहीं मालूम निज़ाम शमसी अब किस तरह, इस तरह कि सूरज नजर आ रहा है तो दिन है, सूरज पलट गया है तो रात है, ऐसी है ना। तो जहाँ पे सूरज हो ही ना तो बताइए वहां क्या है, ना दिन है ना रात है। तो इसका मतलब ये वक्त के हिसाब से निकल गया, ना वक्त है ना दिन है ना रात है। आपको नहीं मालूम कि वहां 50,000 साल का एक दिन होगा या एक सेकंड हजारों साल पर मुश्तमिल होगा, आपको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि स्पेस किसे कहते ही उसे है जो टाइम और लाइट और वक्त से फारिग हो जाए, यानी उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है टाइम से। तो अब उन्होंने कहा भाई दावत दी, बताइए कि आपका इस खिते के बारे में क्या है। उन्होंने कहा मेरे ख्याल क्योंकि जिस तरह खला है, खला का ताल्लुक ना वक्त से है ना किसी से। खला में आपको क्या मालूम शुमाल की है जनूब की। तो जिस तरह खला में ना मशरिक और मगरिब का पता, ना वक्त का पता, ना दिन और रात का पता, मेरे नजदीक ये खिता उसी हिस्से से जुड़ा हुआ है। यानी इसका ताल्लुक इस जमीन से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक आलमे बाला से है। तो अब इसका मतलब तो ये है कि साइंस ने भी साबित कर दिया कि ये जहां हो वो जमीन जमीन नहीं होती बल्कि आलमे बाला होती है। इसलिए कि जहां जाकर वक्त को जंजीरें पहना दी जाएं, जिस मकाम पर आकर दिन और रात को इस तरह से बाइख्तियार होने से रोक दिया जाए कि भाई अब हमारा इख्तियार है, क्यों ना हो कि जिसका दादा चाहे तो उंगली के इशारे से, देखिए मौजिज़ा है, अली ने दिखाया इसीलिए था, अली ने बताया इसीलिए था, मौला ने ये बताया ही इसीलिए था। ज़ानुए रसूल पर जब कहा कि ए अली तुम करके दिखाओ, तो इसका मतलब यह है कि रिसालत के होते हुए अगर उंगलियों की जुम्बिश इमामत सूरज को पलटा रही है, तो जब कह दिया इमामत तो फिर पहली हो या आखिरी इख्तियार इन्हीं के पास है। अब इमामत पहली हो या आखिरी मौजज़ात में कभी नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि जिसके पास 12 विरासतों की एक विरासत हो उसके पास क्या क्या मौजज़ा नहीं होगा। और देखिए जब रिसर्च हुई उन्होंने कहा ऐसा करो कि इसे डिक्लेयर कर दो कि ये जमाने से खारिज है, ये इलाका जमाने से खारिज है, क्योंकि जो जाता है उसे नहीं मालूम। जो डूब जाते हैं जहाज, हवाओं से खिंच के चले जाते हैं, उन्होंने कहा मादियत से साबित करो
انگریز نے کوشش یہ کی ہے کہ اسے مادیت کے زمرے میں رہ کر اس پہ بحث کرو. یہ نہ کہنا کہ کوئی عجیب مخلوق ہے, یہ مت کہنا کہ کوئی انہونی ہے, لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو لا زمان ہے. تو اب لا زمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زمانہ ہو ہی نہیں. لا زمان کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی چیز ہے, یا لا مکان ہوتا ہے یا لا زمان ہوتا ہے. لا مکان بھی ایک مکان تو رکھتا ہے نا, جسے آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں, اسی طرح جو لا زمان ہے وہ بھی ایک زمانہ رکھتا ہے. اسی وجہ سے اسے امام زمانہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ پریزنٹ کا امام ہے, وہ حال کا امام ہے, نہیں, وہ امام زمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے پر امام ہے, جو ماضی کا بھی امام ہے, جو مستقبل کا بھی امام ہے, جو حال کا بھی امام ہے, اور ایسا امام ہے. امام ہے وہ لا زمان کا مطلب یہ ہے کہ خارج ہے اس طاقت سے کہ وہ مخصوص کرے یا محدود کرے کہ ہم اس زمانے کے امام ہیں. جب زمانے کے امام ہیں, دیکھیے یہ اتنا بڑا لقب ہے کہ علی سے لے کے عسکری تک کسی امام کا لقب امام زمانہ نہیں ہے, جبکہ ہر امام اپنے زمانے کا امام ہے. لقب ہے یہ اس کا اس لیے کہ جو مستقبل کا بھی امام ہے. دیکھیے آپ یہی تو کہتے ہیں کہ امام ہے آئے گا, امام ہے اور آئے گا, یعنی جس کے تصرف میں حال بھی ہو, جس کے تصرف میں مستقبل بھی ہو, اسے کہتے ہیں امام زمانہ. اس لیے میں بس آپ کو ایک چھوٹا سا معجزہ امام کا بتا دوں کہ جو ہر دور میں ہے اور ہر دور کا پتہ بتانے والا ہے. ایک بہت بڑے عالم, وہ اپنا واقعہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شب جمعہ تھی, میرے کچھ دوست نے مجھے کہا کہ چلو چلتے ہیں, یہ 19ویں صدی کی, میں یعنی کہ گزشتہ صدی کی بات بتاؤں. انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں, آج شب جمعہ ہے, ہم قم چلتے ہیں, اور قم چل کر وہاں پر ہم رات کو مناجات کریں گے اور رات کو دعائیں کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دن میں چلیں, صبح کا وقت تھا. اب جب ہم قم کے قریب پہنچے تو ہماری گاڑی خراب ہوئی. اب جب گاڑی خراب ہوئی تو میرے تینوں دوست اس گاڑی کو صحیح کرنے میں لگ گئے. اب گاڑی کو وہ صحیح کر رہے تھے کہ اتنے میں نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں, کیونکہ وقت اچھا ہے رفع حاجت کے لیے, میں اٹھ کر چلا, اپنے لیے پانی کا برتن لیا اور میں چل پڑا. دور میں صحرا کی طرف جا, میں نے دیکھا کہ دور ایک نوجوان کھڑا ہے جس کے چہرے پر ایک سیاہ تل ہے, دانتوں کے درمیان میں خلا ہے, اور اس کے سر پہ سبز امامہ اور اس کے پیروں میں زرد رنگ کا جوتا ہے, اور اس نے ایک ہلکی سی آواز سفید لباس پر پہنا, اور وہ ایک نیزے کو اٹھائے ہوئے ایک جگہ پر خط کھینچ رہے ہیں. میں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے نوجوان, اب آپ اندازہ کیجئے یہ ہے امام زمان, یہ جو وقت پر قادر ہے, اوقات ہی کیا کہ عمر بڑھ جائے یا گھٹ جائے. تو اب میں نے کہا کہ اے نوجوان, توپوں کے اس زمانے میں, اسلحہ اور ایٹم بم کے زمانے میں تم نے نیزہ پکڑ رکھا ہے. وہ مسکرائے اور مسکرا کر اسی طرح خط کھینچتے. تو میں آگے بڑھا اور میں رفع حاجت کے لیے ایک جگہ بیٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا خبردار یہاں مت بیٹھو, یہاں مسجد کی جگہ. تو میں حیران ہوا اور میں کیونکہ اٹھ کے دوسری جگہ ٹیلے کے پیچھے چلا گیا. لیکن میرے دماغ میں یہ سوال چلتے رہے کہ یہ نوجوان جو یہ خط کھینچ رہا ہے تو یہ بنا کس کے لیے, یہ جنوں کے لیے بنا رہا ہے یا فرشتوں کے لیے بنا رہا ہے, کیونکہ اس سناٹے اور صحرا میں کوئی انسان تو آنے والا ہے نہیں. تو اب کیونکہ وہ خط کھینچے جا رہا ہے, لیکن مجھ سے رہا نہ گیا اور سوالات میرے دماغ میں گھومنے جا رہے تھے, اور میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ شخص میرے نام سے واقف کیسے. مجھ سے سوال جو دماغ میں چل رہے تھے اور میں اس سے پوچھنا مناسب نہ سمجھ رہا تھا, اتنے میں وہ شخص میرے قریب آیا اور میرا نام لے کر کہا احمد عسکری, مجھے یہ بتاؤ جو سوال تمہارے دل میں ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا. کہا میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نماز کی جو آپ نے مسجد کی جگہ وقف کی ہے تو یہ آپ نے جنات کے لیے کی ہے یا ملائکہ کے لیے کی ہے. کہا یہ میں نے انسانوں کے لیے. کہا انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جب تک مسجد نہ بنے وہ جگہ حرام, اگر آپ وہاں پر رفع حاجت کر بھی لیں تو وہ جگہ حرام نہیں ہے. ابھی تو یہاں مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, تو آپ نے مجھے کیوں روکا جبکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاں میں یہاں استعمال کر سکتا تھا جگہ. انہوں نے کہا اس لیے
کہ یہاں پر فاطمہ زہرا کی ایک اولاد سید زادے کا قتل ہوا، اور اس مقام پر جہاں تم بیٹھے تھے وہاں پر ایک سید زادے کا خون بہا، اور یہ جو مقام میں نے بنایا ہے یہاں پر کل کو ایک محراب بنے گا۔ اس کے بعد انہوں نے نیزہ کھینچا اور کھینچ کر کہا یہاں پر ایک ہسپتال بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہاں پہ دشمن آل محمد کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور نیزے سے انہوں نے لکیر بنا کر کہا کہ اس کے پیچھے حسینیہ بنے گا، تو جب جیسے ہی انہوں نے حسین کا نام لیا ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک مکتب بنے گا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس مکتب کے لیے کتابیں ہدیہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں ہدیہ کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے، پہلی شرط کہ میں تب تک جیتا رہا، دوسری شرط یہ کہ مکتب بن گیا، تیسری شرط یہ کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر زندہ رہا، مکتب بن گیا اور میں یہاں آیا تو میں یہاں پر ایک ہی صحیح مگر کتاب ضرور ہدیہ کروں گا۔ آپ کو عرض کر رہی تھی کہ انہوں نے اشارہ کر کے بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ مسجد بنائے گا کون؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، انہوں نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوگا، اور جب تم اس سے ملو اس کو میرا سلام بھیجو۔ تو جب یہ بات ہو گئی، وہ کہتے ہیں کئی سال گزرنے کے بعد جب میرا دوبارہ تو میں نے دیکھا کہ مینار بلند ہونا شروع ہو گئے، اور وہاں پر ہر مقام پر وہی چیز بن رہی ہے جو مجھے آنے والے نے بتایا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون مسجد بنا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام الحاج ید اللہ ہے، اللہ کے نبی نے وسیع نے اس وارث قرآن نے قرآن کی آیت کے ذریعے اس بنانے والے کا نام بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چکرا گیا اور قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتا، مجھے سمجھ آ گئی کہ رخسار کا دل اور وہ دندان مبارک کا چمکنا وہ اسی حجت کی نشانی ہے جس نے مجھے سالوں پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ مکتب بھی بنے گا، لائبریری بھی بنے گی، ہسپتال بھی بنے گا، اور انہوں نے مجھے قرآن کی آیت کے ذریعے بتایا کہ اس کا نام ید اللہ ہوگا۔ تو اب جیسے ہی انہوں نے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے 400 کتابیں خریدی اور خرید کر تہران سے قم میں لے جا کر اس لائبریری میں ہدیہ کی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، دوبارہ گھما کر لے آؤں کہ یہ ہے امام زمانہ۔ بات تمام ہو گئی، اس لیے کیونکہ بات کو آج یہیں پر انشاءاللہ کل گفتگو ہم سفر نامے پر کر لیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ امام زمان ہے، اور ہر امام اپنے دور کا امام زمان ہے، وقت کا امام ہے۔ اور جو امام حسین ہے ان کے لیے بھی میں اکثر آپ کے سامنے جملے کہتی ہوں کہ وقت کے امام